اللہ کا واسطہ ہے، مجھے ہسپتال لے چلو، تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ برہان خان نے اٹک اٹک کر جملہ ادا کیا تو نوال نے حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھا جو خون میں لت پت اس ویرانے میں مدد مانگنے آیا تھا۔ وہ لوگ فری کیمپ کے لیے پہاڑی لے جانے آئے تھے۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر ماریا نے حیران ہو کر اس آدمی کو دیکھا جس کا پولیس کیس بنتا تھا۔ وہ میم میرے شوہر ہیں گے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ ادا کر گئی تو جلدی ایمرجنسی میں لے چلو۔ بغیر پولیس کیس بنے برہان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑے بدلو جلدی۔ میم میں کیسے؟ وہ رونی شکل بنا کے بولی۔ شوہر ہے تمہارا، جلدی کرو۔ ڈاکٹر ماریا یہ کہتے ہی کمرے سے نکل گئیں۔ جیسے ہی اس نے کپڑے بدلنا شروع کیے، برہان نے آگے بڑھ کر اس کی قمیض کے گرد بازو ڈالے۔ یا خدا، ڈاکٹر ماریا نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ ارے یہ انہوں نے مجھے آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ میں نے خود ہی اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ کیا کروں اب؟ وہ چینجنگ روم میں اس وقت اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بے ہوش پڑا تھا اور اسی کے کپڑے بدلنے کے لیے ڈاکٹر ماریا نے اسے کہا تھا۔ حقیقت میں وہ اس شخص کو جانتی تک نہ تھی، کیونکہ یہ شخص راستے میں ہی زخمی حالت میں ملا تھا اور پھر اس نے اسے اپنے شوہر کے طور پر متعارف کروا کر اپنے ہسپتال لے آئی تھی تاکہ اس کا علاج اچھے سے ہو سکے اور کوئی پولیس کیس نہ بن سکے۔ اور اب اسے ہسپتال میں اس شخص کے کپڑے بدلوانے کے لیے کہا گیا تھا اور وہ چینجنگ روم میں اس شخص کو لائی ادھر ادھر دیکھتی پریشانی میں سوچ رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میم پلیز جلدی کریں، ہمیں بھی اپنے مریض کے کپڑے بدلنے ہیں۔ اس بات پر وہ چونکی تھی۔ جی جی آپ فکر نہ کریں، میں بھی ان کے کپڑے تبدیل کروا کر باہر آتی ہوں۔ اور پھر وہ جلدی سے اس شخص کی جانب بڑھی۔ اس کے گریبان تک ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ غیر مرد تھا، اس نے کبھی بھی کسی غیر مرد کو چھوا تک نہیں تھا، اور آج وہ کسی غیر مرد کے کپڑے تبدیل کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اس نے اس کے گریبان کے بٹن کھولنا شروع کر دیے، اور اسے پہلے کہ وہ اس کی قمیض کھولتی وہ شخص اسے کمر کے گرد بازو ڈال کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر ارادی اور اچانک تھا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اسے حیرانی سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ آپ بے ہوش نہیں ہیں؟ لیکن وہ شخص اب اپنے دونوں بازو اس پر ڈال چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص کے خون میں لت پت سینے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص تھا کہ اسے مزید اپنے میں ہی بھینچے لیے جا رہا تھا۔ خاموش رہو، زیادہ ہلنے جلنے کی کوشش نہیں کرنی، وہ اسے ناگواری بھری آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ حیران تھی اس قدر کمزوری میں بھی کوئی شخص اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے آپ میں اس قدر سموئے ہوئے تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شخص بیمار ہو؟ اچانک ہی اسے اس شخص کے خون میں لتھڑے ہوئے سینے کا خیال آیا تھا۔ اس کے ہاتھ خون آلود ہو چکے تھے اور وہ شخص تھا کہ اب تک اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ یکدم سے غصے میں چلائی تھی اور تبھی اس شخص نے اسے آہستگی سے خود سے دور کر دیا تھا۔ محترمہ، میں کوئی ایسا ویسا چور و چکا نہیں ہوں۔ آپ کی زپ کھلی ہوئی تھی جو پیچھے سے نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ ایسے چینجنگ روم سے باہر نکلیں اور پھر کوئی آپ کو دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم سے حیرت چمکی تھی۔ اس نے دیکھا پیچھے آئینہ لگا ہوا تھا اور وہاں پر اس کی کھلی ہوئی کمر واضح دکھائی دے رہی ہوگی جس کی زپ اب وہ بند کر چکا تھا۔ بہت شکریہ، اس نے آہستگی سے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور شرمندگی سے اس نے نیچے دیکھنا بہتر سمجھا تھا۔ اسے اب اس کے کپڑے تبدیل کروانے میں مشقت ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ شخص جاگ رہا تھا، دوسرا وہ اس کا کچھ لگتا بھی نہیں تھا۔ اب آپ کپڑے تبدیل کر لیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ میں آپ کی کپڑے تبدیل نہیں کر سکتی، اس نے آہستگی سے کہا جبکہ نظریں اب تک جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شخص جو کہ اب بے ہوشی سے ہوش میں آ چکا تھا اور اس کے ہوش میں آنے سے وہ نروس ہو رہی تھی۔ دیکھیں میں اٹھ کر بیٹھ نہیں پا رہا، میں کپڑے تبدیل نہیں کر پا رہا، اگر آپ میری مدد کریں تو۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا لیکن اس کی نظریں نوال کے خوبصورت چہرے پر تھیں۔ وہ واقعی سچ بول رہا تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آہستگی سے بڑھتے ہوئے اس شخص کی جیکٹ کھول دی اور پھر سے اس کے کپڑے چینج کرنے ہی لگی تھی کہ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ روکا۔ بس اب رہنے دو، میں خود ہی کر لوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دور ہٹتی یکدم سے اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ایک بار پھر سے وہ بے ہوش ہوا تو اس نے جلدی سے اس کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ پائے۔ بڑی مشکل سے اس نے اس کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر کپڑے تبدیل کروانے کے بعد وہ اس کا اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائی۔ بڑا وقت لگا دیا مس نوال آپ نے، میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہا تھا، ڈاکٹر ماریا کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر عبار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے وہاں سے گزر گئی تھی۔ دوسرے مریض کو لے کر وہ لوگ اندر بڑھ گئے تھے جن لوگوں نے اسے آواز دی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے خدا سے دعا کی تھی۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے 100 جھوٹ بھی بولنے پڑ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسے عجیب طرح کے کام بھی کرنے پڑ رہے تھے۔
अभी वो इल्तिजाई नजरों से ऊपर की जानिब देख रही थी कि पीछे से डॉक्टर मारिया की आवाज आई। डॉक्टर नवाल, जल्दी से आ जाएं, मरीज को इस वक्त हमारी फौरी जरूरत है। वो जल्दी से भागती हुई इमरजेंसी रूम में बढ़ गई थी। इमरजेंसी रूम से मुल्हिक ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त उस मरीज को ले जाया गया था। वो भी ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ गई। मिस नवाल, मेरे ख्याल से आपको बाहर रहना चाहिए। ये आपके हस्बैंड है और आप अपने हस्बैंड की ये हालत नहीं देख सकती। हाँ, मिस नवाल को बाहर भेज दिया जाए, डॉक्टर अब्बार ने कहा तो उसके साथ खड़े हुए डॉक्टर रजाक ने भी उनका साथ दिया था। वो खामोशी से बाहर निकल आई थी। उन्हें क्या पता था कि वो शख्स कोई और नहीं है, एक अनजान शख्स है जिसे वो अपना शौहर कहकर यहाँ लाई थी। लेकिन अब उसकी इज्जत और उसकी साख के लिए यही बेहतर था कि वो लोगों के सामने खामोश रहती। अगले ही घंटे में उस मरीज को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाते हुए उसके लिए खास कमरा तैयार था। जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, नशा भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। डॉक्टर नवाल को अब किसी भी केस में काम करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें बस कहा गया था कि वो अपने शोहर का ख्याल रखें। वो सारी रात उस कमरे में बैठी उस शख्स के होश में आने का इंतज़ार करती रही थी और रात के 12 बजे तकरीबन उसकी आंख लग गई थी कि तभी उसके साथ खड़ी नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा था, सर को होश आ गया है मैम, सर को होश आ गया है। सर, आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको ऐसी वाइफ मिली है, वरना ऐसी वाइफ तो किस्मत वालों को मिलती है जो अपने शोहर का इलाज भी खुद करवाती है और फिर उनकी सरहाने से लगकर बैठी रहती है, ये जाने बगैर कि वो दिन भर की थकी आ रही है। न जाने कब उसे होश आया था जब नर्स ने ये बात कही थी। उसने अपने कानों में नर्स की ये बात सुनी तो फौरन से सर उठाकर देखा। वो शख्स हैरत से कभी नर्स को देखता तो कभी नवाल को। ये क्या कह रही हैं आप मिस जवेरिया? आपको नहीं पता कि किसी के मामलात में ऐसे नहीं बोलते जाते? इंजेक्शन लगा दिया तो आप चली जाएं, मैं बाकी का हिसाब देख लूंगी। उसने उसे डांटते हुए कहा तो वो माजरत करती हुई बाहर निकल गई, जबकि बिस्तर पर लेटे हुए उस शख्स ने नागवारी से आंखें खोलते हुए उसकी जानिब देखा। ये मोहतरमा मेरे बारे में क्या कह रही थी? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं, फिर ये मेरे और आपके बारे में ऐसी बातें कैसे कह रही थी? वो भले ही अभी नशे से बाहर आया था और बहुत कमजोर सी आवाज में पूछ रहा था, लेकिन वो काफी ज़हीन लगता था। नवाल ने उसकी जानिब देखते हुए कुछ देर सोचा, फिर हकीकत बताने के लिए उठ खड़ी हुई। ये जाने बगैर कि आगे का रद्द अमल क्या होगा। मिस नवाल, मेरे ख्याल से अब आपके शोहर पहले से बेहतर हैं। आप उनका मुकम्मल ख्याल रख रही हैं ना? डॉक्टर अब्बार ने उसकी फाइल चेक करते हुए मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। जी डॉक्टर, मैं उनका बाकायदगी से ख्याल रखती हूँ और बाकायदगी से उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो दे देती हूँ, उसने रूखे अंदाज में कहा था। जब से वो उनके अस्पताल में आया था तब से उसे उसके कमरे में ही ठहरा दिया गया था और उसे किसी और मरीज को देखने की इजाज़त नहीं थी। उसे बस यही कहा गया था कि वो अपने शोहर के साथ रहे और उसकी देखभाल करती रहे, क्योंकि वो शख्स बहुत बुरी हालत में आया था। ये तो नवाल ने उसे देख लिया था और फिर पुलिस केस से बचने के लिए उसने यही कह दिया था कि ये मेरा शौहर है, और अब तो ये शख्स उसके गले पड़ गया था। उसके इस रूखे से जवाब पर बुरहान ने मुस्कुराते हुए उसकी जानब देखा। बुरहान एक खूबसूरत नौजवान था। शायद वो नवाल की उम्र का था, लेकिन उस वक्त बीमारी ने इसे बहुत कमज़ोर कर दिया था। वो ऊंचे लंबे कदो कामत का मालिक, तना हुआ जिस्म रखने वाला एक हसीन खूबसूरत नौजवान था। अगर वो सही होगा तो शायद बहुत सी लड़कियां उस पर मरती होंगी, लेकिन नवाल को उससे अजीब सी उलझन थी। उस वक्त से जब से उस शख्स ने उससे मदद मांगी थी और उसे इस कद्र तड़पते हुए देखकर उसका डॉक्टर दिल बिल्कुल भी उसे यूं छोड़ जाने का ना चाहा था। चलो ठीक है, आप उनका ख्याल रखें, कुछ दिनों में हम डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर अब्बार ने मुस्कुराते हुए उनकी फाइल बंद कर दी और फिर कदम कदम चलते हुए उसके करीब आए। मियाँ बहुत खुशकिस्मत हैं, मोहतरमा ने तो अभी तक ये हवा तक नहीं लगने दी थी कि ये शादीशुदा भी हैं या नहीं। हमारी वार्ड के काफ़ी सारे डॉक्टर दिल में काफ़ी नरम गोशा लिए फिर रहे थे, लेकिन मोहतरमा ने किसी को घास तक नहीं डाली। मैं सोचा था कि शायद ये ऐसी लड़कियों में से नहीं है जो शादी करना चाहती हैं, लेकिन ये शायद मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि उन्होंने आपको अपने शोहर के तौर पर हमारे सामने पेश करके ये साबित कर दिया है कि ये भी शादी कर सकती हैं। वो मुस्कुराते हुए मजाक अंदाज में कहते हुए वहां से चले गए, जबकि अब उस शख्स की नज़र नवाल के हसीन चेहरे पर थी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मिस नवाल। वो अब मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में उस वक्त एक सवाल था, एक गहरा सवाल जो शायद वो नवाल से कर चुका था। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आपके पेश करदा किसी सवाल में। आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। उसके चेहरे पर नागवारी ऐतर आई थी, जबकि उसकी तरफ देखने वाला शख्स खुशगवार निगाहों से उसे देख रहा था। ये हो नहीं सकता, मैं आपका जवाब बदल लूंगा, मैं आपका हर बयान बदल लूंगा, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। वो आज काफ़ी बेहतर था, नवाल उससे उकता चुकी थी। मैं इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करना चाहती, ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसकी कमर को तकता हुआ वो उसे कमरे से ओझल होता देखता रहा। मैं जानता हूं कि आपका क्या जवाब है, और मैं जानता हूं कि उस जवाब को मुस्बत जवाब से कैसे तब्दील किया जाता है। उसने मुस्कुराते हुए अपने बाजू अपने सर के नीचे ले जाकर रखे थे। अब वो खुद से बैठ सकता था, लेकिन वो भी बैठना नहीं चाहता था। उसकी गोली लगने की वजह से पेट में टांके लगे हुए थे, जिन्हें ऑपरेशन के जरिए से गोलियां निकाली गई थीं और फिर टांके लगाए गए थे।
अभी वो टांके आज खुलने थे और कल शायद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता। उसने आंखें मौंद ली थीं। रात एक बार फिर से होने को थी। वो जानता था कि उसे उसके कमरे में भेज दिया जाएगा और फिर वो सारी रात उसको देखते हुए गुजार देगी। लेकिन फ़िलहाल उसे इस वक्त आंखें बंद करके उसको सोचना था। वो खामोशी से गहरी सांस लेकर अपनी आंखें मूंद गया था और फिर वो लम्हा उसकी आंखों के सामने उभरा था जब वो बेहोशी की हालत में उसके कपड़े तब्दील करने के लिए उसे चेंजिंग रूम लाई थी और वहीं उसके ड्रेस की जिप खुली हुई थी। और फिर सोचते सोचते वो गहरी नींद में चला गया था। 3 दिन मजीद गुजर गए थे। उस शख्स को अब डिस्चार्ज कर दिया गया था और आज उसका यहाँ पर आखिरी दिन था। मिस्टर बुरहान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमें तो इल्म ही नहीं था कि आप शायद किसी दूर दराज के गांव के हैं और वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें तो मिस नवाल यहीं से मिली थीं और कभी आपका जिक्र तक नहीं हुआ था, लेकिन आज जब जिक्र हुआ तो फिर ये पूरे तरीके से आपकी बीवी बन गईं। हमें तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अभी तो हम लोग ये कह रहे थे कि हम नवाल से ये कहेंगे कि वो हमें अपनी शादी कब खिलाएंगी, लेकिन खैर छोड़ देते हैं। मुस्कुराते हुए उसने ये बात कही तो नवाल के चेहरे पर लम्हे भर के लिए मुस्कुराहट आई थी। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मारिया ही थीं। डॉक्टर मारिया ना सिर्फ एक डॉक्टर थीं बल्कि डॉक्टर होने के साथ साथ नवाल की बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। भले ही वो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं और तजर्बाकार भी थीं, लेकिन फिर भी नवाल की उससे खासी जम गई थी। बुरहान के लिए उस वक्त 2 गाड़ियां आई हुई थीं और उन 2 गाड़ियों से काले कपड़े पहने, हथियारों से लेस कुछ लोग निकले थे और उसका इस्तकबाल करते हुए उसे गाड़ी में बिठा लिया गया था। मिस नवाल, आपको भी मेरे ख्याल से साथ जाना चाहिए, डॉक्टर इब्रार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि उसे कंधे पर हाथ रखते देखकर जाता हुआ बुरहान वहीं रुका था और उसकी तरफ फिर डॉक्टर इब्रार ने जल्दी से उसके कंधे से हाथ हटा लिया था। इस बात को वो भी नोट कर गई थी। नहीं सर, यहाँ पर बहुत सारे मरीजों को मेरी ज़रूरत है और वैसे भी डॉक्टर मारिया तो घर जा रही हैं। मुझे यहाँ पर काम संभालना है। ये अब ठीक हो चुके हैं और ये यहाँ से जा रहे हैं तो बेहतर है कि मैं अब अपना काम संभालूं, क्योंकि मैं 2 हफ्तों से काम नहीं कर पा रही। उसने अपने हाथों में पकड़ा फूलों का बुके बुरहान की तरफ करते हुए कहा था। बुरहान ने मुस्कुराते हुए वो बुके लिया और फिर अपना सर झुकाता उसके कान में कुछ कहने लगा। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ और वैसे भी यहाँ जो ये लोग समझ रहे हैं इसे सच साबित करने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। आपकी राय का इंतज़ार है और उस राय को हम इनकार से इकरार में बदल देंगे। मेरी एक नज़र पर लोग तुम्हें छूना छोड़ देते हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि मेरे कहने पर कोई तुमसे रिश्ता करे? मैं आपको इस कदर मजबूर कर दूंगा, आप मेरी बात का जवाब हाँ में देने के लिए राज़ी हो जाएंगी। उस शख्स ने उसके कान में ये कहा और फिर मुस्कुराते हुए सर ऊपर उठाया। सब लोग मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहने के लिए बाहर तक आए थे। सब ने हाथ हिलाकर उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और वो भी अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ वहाँ से चला गया था, जबकि वो खामोशी से नज़रें झुकाकर उससे मुंह मोड़ गई थी। इसकी ये हरकत सब लोगों ने महसूस की थी, लेकिन फिर एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुराकर रह गए थे। यकीनन इन दोनों को कोई झगड़ा चल रहा है, डॉक्टर मारिया ने डॉक्टर इब्रार के करीब होते हुए कहा तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे, जबकि पीछे से कदम कदम चलती हुई नवाल अब यही सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने आहिस्तगी से नंबर देखा। नंबर उसके घर का था। वो जल्दी से इधर उधर देखती हुई एक सुकून की जगह पाते हुए वहां घुस गई थी और फ़ोन कान से लगा दिया था। मिस नवाल कहाँ है? मुझे इनसे मिलना है। इनसे कहें कि इनके हस्बैंड आए हुए हैं। 3 दिन बाद वो लौटा तो उसके हाथ में फूलों का बड़ा सा बुके था और वो काउंटर पर बैठे हुए इस लड़की को देख रहा था जो हैरानी से देख रही थी। मेरे ख्याल से तो वो यहाँ से चली गई हैं। इनके घर में कोई मसला हो गया था। शायद वो भी यही बात कह रही थीं कि डॉक्टर मारिया एक कमरे से बाहर निकलती हुई उनकी तरफ मुतवज्जे हुईं। अरे बुरहान साहब, आपका कैसे आना हुआ और नवाल कैसी है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बस उससे मिलने आया था। उसने तो मुझे अपनी खैरियत ही नहीं दी। कब से वेट कर रहा था, सोचा फिर यहीं चला आऊं। उसने अपने आप से बात बनाते हुए मुस्कुराते हुए मारिया को देखा था। अरे लेकिन वो तो यहाँ से 3 दिन पहले से चली गई हैं। उन्होंने कहा है कि शायद उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है वहाँ। मैं तो भूल ही गई, आपके अलावा भी तो उनका एक घर है जहाँ पर उसके ताया और उसकी ताई रहते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ कोई इमरजेंसी हो गई है और वो वहाँ चली गई हैं। आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगी। वो मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। लेकिन मुझे ये हैरानी हो रही है कि आप उसके हस्बैंड हैं, फिर भी वो आपको बताकर क्यों नहीं गई? अचानक ही डॉक्टर मारिया को ख्याल आया था तो वो पूछ बैठी। अरे हाँ डॉक्टर,
اصل میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور اس لڑائی کی وجہ سے ہی انہوں نے مجھے بلاک کر رکھا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو ان کے ہسپتال جا کر ان کو مناتا ہوں۔ وہ اپنی طرف سے بات بناتا ہوا شوخ مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا، اور پھر ڈاکٹر ماریا اسے بہترین قسمت کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ اس نے پوچھا بھی تھا کہ آخر نوال کے تایا اور تائی کا گھر کا ایڈریس بتا دے، اور تبھی اسے یہ بھی خیال آ گیا تھا کہ اگر وہ یہ بات پوچھے گا تو وہ پھر ظاہر سی بات اس بات پر سوال اٹھے گا کہ یہ کیسا شوہر ہے جسے اپنی بیوی کے میکے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر یکدم سے خاموشی طاری کی اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کا یہ نمبر اس فائل پر موجود تھا جس فائل میں اس کے ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ درج تھی اور پھر ڈسچارج ہوتے ہی اسے دی گئی تھی، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ نمبر مسلسل بچتا جا رہا تھا۔ کیا کروں میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں؟ شاید وہ خود کو مجھ سے چھپا گئی ہے اور اس خیال نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا، میں اس کے فیصلے بدل دوں گا، وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ اس نے اپنے دل کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ ایک عجیب سا طوفان تھا جو اس کے اندر جنم لینے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے اندر جا کر اس کی میکے کا پتہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا اور یہاں کھڑے رہ کر وہ اس کی گمشدگی کا سوگ بھی نہیں منا سکتا تھا۔ کافی دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد، سوچنے کے بعد اسے ترکیب سوجھی تھی اور وہ فیصلہ کن انداز میں سر جھٹکتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ نہیں تائی جان، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو ہمیشہ آپ سے دور رہی ہوں اور میں نے ہمیشہ ہی یہی چاہا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں، اور اب آپ کو مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں آپ کو کما کر بھی دے رہی ہوں، پھر آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ کیوں میرا رشتہ اپنے معذور بھتیجے سے کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے اپنی تائی جان کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت ایک جلاد بنی کھڑی تھی، اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو فرافر بہہ رہے تھے۔ دیکھو، مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی تم جو کماؤ گی وہ میرے ہاتھ پر آئے گی، اس لیے میں تمہاری شادی اپنے بھتیجے سے کر رہی ہوں جو نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے، اور اچھی بات ہے نا، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کے لیے ہاں کر دو، اور اگر تم ہاں نہیں بھی کرو گی میں تب بھی زبردستی تمہارا نکاح اس شخص سے کروا دوں گی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی اور نوال تھی کہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اسے یکدم سے کچھ یاد آیا تھا۔ 2 ہفتے پہلے جب ہسپتال میں اس شخص کے ساتھ ظاہری طور پر اس شخص کی بیوی بنی ہوئی تھی، تبھی اس شخص نے تمام بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی، اور پھر ٹھیک 3 دن بعد اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی طرح نہ مانی تھی۔ اسے وہ شخص بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جس طرح پہلے دن اس شخص نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا، وہ شخص 2 نمبر انسان ہے اور وہ کسی بھی طور پر اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسے اپنے تائے اور تایا کا بہت خیال تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک تائی جان ہمیشہ اسے روکتی ٹوکتی آئی تھی کہ تم ہماری عزت کی پرواہ نہیں کرتی، میں تمہیں تب مانیں گی جب تم ہماری مان کر کسی کی بھی ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی، اور اپنی تایا کا فخر سے اونچا ہوا سر دیکھنے کے لیے وہ اس مقام تک پہنچی تھی، اور اب جب یہ وقت آیا تھا تو کیا وہ ان سے یہ کہہ دیتی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی اور اب وہ صرف اسی سے شادی کرے گی؟ لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے وہ شخص بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے جس قسم کے لڑکے پسند تھے وہ یہ تو بالکل ویسا تھا ہی نہیں۔ اسے وہ ہمیشہ سے چھجھورا لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی آنکھوں میں اسے ہمیشہ ایک چھجھورا پن ہی دکھا تھا جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور اس نے خاموشی سے انکار کر دیا تھا، اور اب اسے وہی بات یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ اس وقت اس کی آنکھوں سے انکار نہ کرتی اور شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی تو شاید وہ شخص اسے یہاں سے آ کر بچا سکتا تھا، لیکن یہ صرف اس کی کمزوری تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے تائی جان کے پاؤں میں پڑ جانا چاہا تھا۔ تائی جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ کی نوکر بن کر رہوں گی، لیکن کبھی تک نہیں کروں گی۔ بس آپ میرا یہ رشتہ نہ کریں، میں اس شخص کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتی۔ چلو تو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی بول سکتا ہے اور نہ ہی اٹھ کر بیٹھ سکتا ہے، نہ ہی اٹھ کر بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ خدارا چچی جان ایسا نہ کریں۔ وہ آنکھوں نہ آنسو لے التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، اور اب وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ دروازہ تو وہ بند کر گئی تھی، لیکن وہ باہر سے کنڈی لگانا اور تالا دینا بھول گئی تھی، اور یہ شاید غنیمت تھا۔ اس نے کافی دیر روتے روتے گزار دی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور اسے چچی جان کی بالکل بھی آواز نہیں آئی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 4 دن گزر چکے تھے، اس نے ایک لقمہ تک نہ کھایا تھا۔ تائی جان نے اسے بلایا تھا کہ اس کے تایا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تایا جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ اسی موقع پر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تایا جان صرف اس کے تایا نہیں بلکہ اس کے باپ سے بھی بڑھ کر تھے، اور تایا میں اس کی جان بچتی تھی، لیکن اب وہی اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، تو پھر تائی جان کا یوں شیر ہونا تو بنتا ہی تھا۔ تایا جان کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ ساری کی ساری تائی
جان کے ہاتھ چلی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی نوکری کے ذمے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہر مہینے ڈھیر سارا کما کر اس کے ہاتھ پر لا کر دیتی رہے، اور پھر اپنے معذور بھتیجے کے ساتھ باندھ کر وہ اسے مکمل طور پر اپنا غلام بنانا چاہتی تھی۔ لیکن وہ تو ایسے ماحول میں پلی بڑی نہیں تھی، وہ کیسے اس ماحول کو قبول کر لیتی؟ وہ اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ بھی دروازہ کھولنے والی تھی کہ اس کا ہاتھ دروازے پر لگا اور پھر دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ یہ اس کے لیے غنیمت تھا۔ اس نے مڑ کر گھڑی پر وقت دیکھا، وقت رات کے 11 بج رہے تھے، مطلب تائی جان سو رہی ہوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھولتی وہ باہر نکل آئی۔ کل صبح کے وقت اس کا نکاح رکھا گیا تھا اور وہ کسی صورت یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ تائی جان اس پر کیسے زبردستی کریں گی اور کیسے اس کا نکاح کرنے کی۔ اس نے بس ایک نظر اس گھر کو دیکھا تھا جس گھر میں اس کا بچپن گزرا تھا، اور اب بس وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ آہستگی سے حویلی کا دروازہ کھولتی ہوئی وہ باہر نکل آئی۔ باہر سنسان سڑک اس کی منتظر تھی۔ رات کے اس پہر یہاں پر کوئی ایک گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی، البتہ چاند کی چاندنی تھی جو اسے راستہ دکھانے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ہمدن بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور پھر بھاگتے بھاگتے وہ اچانک کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم سے روشنی پڑی اور پھر وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ کافی دیر سے وہ بھاگ رہی تھی، بھاگنے کی وجہ سے اس میں ہمت بالکل بھی نہیں بچی تھی، اور وہ یکدم سے لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑی تو وہ بے ہوش ہوئی تھی، نیچے گر پڑی تھی۔ گاڑی میں سے 2 قدم نیچے اترے تھے اور پھر وہ 2 پاؤں بھاگتے ہوئے اس کی جانب پہنچے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کسی کو دیکھ پاتی اس کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ خدا کا شکر ہے مس نوال اب بالکل ٹھیک ہیں، میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے، اور میں تو آج آپ کے گھر ہی آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے آپ کا ایڈریس ملا تھا، کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ جب وہ ہوش میں آئے تو اس نے دیکھا وہ ایک بڑے سے بیڈ روم میں تھی، اور اس وقت اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے پوچھ رہا تھا، میں یہاں کیسے؟ میں تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ وہ یکدم سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، یہاں پر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ میرے گھر پر ہیں، سردار برہان علی کے گھر پر، اور یہاں پر کسی کی حکمرانی نہیں چلتی تھی سوائے سردار برہان علی کے۔ وہ اس وقت اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ کئی بار اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی واضح بتا رہی تھی کہ وہ کتنا اس کے لیے پریشان تھا۔ میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھا نوال، تم جانتی بھی ہو؟ وہ حیرت سے اس شخص کو تاک رہی تھی جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دلی رشتہ تھا، بس ایک احساس کے تحت وہ اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور پھر وہ شخص اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کس قدر پسند کرے گا کہ وہ اس کے لیے اس کے گھر تک آ جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں نوال کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھ کیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی تو ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا تھا، جیسے ساری دنیا آرام سے ہو گئی تھی۔ ساری دنیا کا وقت رک گیا تھا، اور بس اس وقت کچھ تھا تو صرف ان دونوں کی آنکھوں میں ہی کچھ نہیں ہوا۔ میری تائی جان مجھے اپنے معذور بھتیجے کے گلے باندھ رہی تھی جو نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ کل صبح میرا نکاح تھا، یہ تو خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، ورنہ شاید وہ کل مجھے اس کے حوالے کر دیتی، اور پھر میں ساری عمر اس غم میں مبتلا رہتی کہ میں نے ایک اچھے شخص کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس سے کہا تو وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا، یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر بات کر سکے۔ مجھے معاف کر دے برہان، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ آپ کو بتائے بغیر یہاں آ گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ شاید تایا جان مجھے بلا رہے ہیں اور مجھے وہاں چلے جانا چاہیے۔ جس روز آپ کو ڈسچارج کیا گیا تھا اس روز مجھے گھر سے کال آئی تھی کہ تایا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے یہاں سے چھٹی لی کہ میرے گھر میں بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے، اور پھر ایمرجنسی کے طور پر میں یہاں آئی تھی۔ یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ تایا جان اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہ خبر میرے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھی جو میرے سر پر ٹوٹا ہو۔ 2 دن ان کے غم میں لگے رہے تھے، تیسرے دن تائی جان نے یہ شوشہ شروع کر دیا تھا کہ وہ میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتی ہیں، ورنہ تایا جان اگر اس جگہ ہوتے تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تائی جان کی ہمت بھی نہ ہوتی کہ وہ اپنے معذور بھتیجے کے پلے مجھے باندھتی۔ وہ اس کے سینے پر لگی کہہ رہی تھی، خدارا مجھے معاف کر دے برہان، شاید آپ کی بددعا ہی مجھے لگی تھی، مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے۔ وہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ برہان اس کے رونے پر تکلیف ہو رہی تھی۔ پلیز تم نہ رو نوال، مجھے تمہارے رونے پر تکلیف ہوتی ہے، اس نے کہا تو نوال نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ اس شخص کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس نے تو کبھی غیر مرد کو چھوا تک نہیں تھا، البتہ یہی انسان تھا جس سے اس نے چھوا بھی تھا، جس کے کپڑے بھی تبدیل کروائے تھے، اور اب وہ اس کے سینے سے بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ہٹنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی کمر سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اب نہیں میری جان، کبھی نہیں، تم اب میری ملکیت ہو، تم پر میرا حق بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی کمر سے کھینچتا اس قدر قریب کر گیا تھا کہ نوال کا سینہ اس کے سینے سے ٹچ ہو کر رہ گیا تھا۔ پلیز مجھے گھٹن ہو رہی ہے، اس نے خود کو دور کرتے ہوئے کہا، تو وہ ہنستے ہوئے یکدم سے پیچھے ہٹا۔ ارے ہاں بالکل، میں آپ کو کیسے گھٹن دے سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ فکر نہ کریں آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کے قریب سے تھوڑا سا دور ہوا تھا، اور اس کے دور ہونے پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔
अब देखो कि तुम्हारे दुश्मनों के साथ मैं करता क्या हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उनको अगर दोबारा मैंने उनसे ज्यादा तकलीफ ना दी तो मेरा नाम भी सरदार बुरहान अली नहीं। ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया था। यूं लगता था जैसे गुस्से से उसकी आंखों में खून उतर आया हो। आप क्या करने जा रहे हैं? वो उसकी बात सुने बगैर ही वहां से बाहर निकल गया था। वो आहिस्तगी से चलती हुई बाहर आई थी कि तभी उसकी नज़र उस कशादा घर पर पड़ी थी। वो इस घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके सामने नीचे लाउंज था और लाउंज के साथ ही किचन था और किचन के साथ ही कतार की सूरत में 3-4 कमरे थे। इस कदर शानदार घर उसने पहली बार देखा था। हर चीज को बड़ी नफासत से सेट किया गया था। वो बड़ी सताइश से इस घर को देख रही थी। ये वाकई में उस इंसान का घर नहीं लग रहा था। उससे लगा शायद वो किसी महल में आ गई है। वो यही सोच रही थी कि उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे बुला लेती। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक अधेड़ उम्र खातून उसके सामने खड़ी थी जो बड़ी नफासत से सर पर दुपट्टा लिए मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। गुलाबी रंग के सूट में उनका रंग निखर रहा था। उनके चेहरे पर छाया नूर उसे अपनी लपेट में लेने लगा था। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। अरे ऐसे हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते हुए एक बार फिर से उसे बुरहान के कमरे में ले गई थी। इधर बैठो, बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए वो उससे कहने लगी तो वो आराम से बैठ गई, जबकि हैरत से वो अब भी उस औरत को देख रही थी जो इतने प्यार से उससे बात कर रही थी। उसे लगता था जैसे वो इस औरत को सदियों से जानती हो। देखो बेटा, मुझे बुरहान तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है। उसने मुझे बताया था कि तुम उसे अस्पताल लेकर गई थी। तुम्हारा एहसान है कि तुमने मेरे बेटे से इतना हमदर्दाना सलूक किया। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जिंदा सलामत है, वरना हमारे दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इसे मार डालें। वो आंखों में नमी लिए कह रही थी। उनकी आवाज भीगती जा रही थी। मैं बुरहान की माँ हूँ। भले ही मैंने इसे अपने पेट से जन्म नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसे पाला है मैंने। इसे अपने हाथों में उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मुझे मेरे सगे बच्चों से भी ज्यादा अजीज है। तुम जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में एक शख्स से मोहब्बत की थी और फिर मेरी उससे शादी भी हो गई थी। उसने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था और फिर मेरी 3 साल की मासूम बच्ची को मुझसे छीन लिया था। मैं दर दर ठोकरें खाती। जब यहाँ आई तो सरदार उस्मान ने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने का मौका दिया। वो एक निहायत ही बासूल इंसान थे। तुम ये ना भूलो कि ये उनका बेटा है। ये भी बिल्कुल अपने बाप जैसा है। सरदार उस्मान का 3 साल का बेटा था और वो भी बड़ी ही मुश्किल से उसकी परवरिश कर रहे थे, और वो इसके लिए कोई माँ चाहते थे। मेरा भी अब उनके अलावा कोई नहीं था, और उनका भी यहाँ पर कोई नहीं था, और मेरा भी यहाँ पर कोई नहीं था। और अगर मैं इनके घर से जाती तो जाती कहाँ? खैर, ये सोचते हुए मैंने बस ये फैसला हाथ में ले लिया कि मैं इनका पैगाम नहीं ठुकराऊंगी। ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे मुश्किल में साथ दिया था, और अब क्या मैं उन्हें इस मुश्किल में छोड़ दूं? वो दूसरे मुल्क जा रहे थे और उनका 3 साला बेटा यहाँ पर नौकरों के रहमो करम पर पल रहा था। मैंने उनसे निकाह किया और फिर इनके इस बेटे को अपनी गोद में ले लिया। खुदा का करना यूं हुआ कि 2 साल बाद जब वो वापस आ रहे थे, तभी उनका जहाज़ क्रैश हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से लेकर अब तक बुरहान को मैं पाल रही हूँ। कुछ तो इसकी शख्सियत में मेरी तरबियत का असर है और कुछ उनके बाप की विरासत है जो इन्हें मिली है। वो अपने बाप से कहीं ज़्यादा संजीदा, खुश अखलाक और प्यार करने वाला है। औरत की इज़्ज़त करना जानता है। उसने मुझे बताया था कि किस तरह उसने दुश्मनों के हमले से जान बचाकर तुमसे मदद मांगी थी और फिर तुमने उसे अपने शौहर के तौर पर वहाँ अपने अस्पताल में उसका इलाज करवाया था। तुम तो उसे जानती तक नहीं थी, और वो भी कोई ऐसी ही लड़की चाहता था जिसके दिल में खौफ खुदा हो। तुम जानती हो, ये इलाका सारे का सारा हमारा है। इस इलाके के लोग बुरहान को बहुत चाहते हैं। वो इंसाफ पर फैसले करता है और दुखी इंसानियत की मदद करता है। यहाँ के सब लोग हमारे गुण गाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम उनका दर्द समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। वो चाहता था कि उसकी बीवी भी कोई ऐसी हो जो लोगों का दुख दर्द समझ सके, ये जाने बगैर कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से है और कहाँ से नहीं। वो लोगों की मदद करे, और फिर उसी सूरत में उसे तुम मिली। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत को कभी मत ठुकराना बेटा। और हाँ, वो जाते जाते मुझे ये भी बता गया है कि वो कहाँ जा रहा है। वो तुम्हारे मुजरिमों को सज़ा देने के लिए जा रहा है। उसने मुझे ये भी बता दिया है कि तुम इससे माफ़ी मांग चुकी हो। बेटा, मुझे दिली खुशी हुई कि तुम पर उसकी हकीकत खुल गई है। तुम उसे न जाने कब से बुरा समझ रही थी। अगर नहीं भी समझ रही थी तो शायद तुम्हारे दिल में ये बात होगी कि वो शख्स
اس لیے تمہیں نکاح کا پیغام دے رہا ہے کہ تم نے ان کی جان بچائی تھی، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے اور وہ مجھے یہ بات بتا چکا ہے، اور اب جب وہ آئے گا تو پھر تم دیکھنا، وہ ان لوگوں کے در و دیوار ہلا کر لائے گا جن لوگوں نے تمہیں دکھ دیا، جو لوگ تمہیں تمہارے آنسو بہانے کی وجہ بنے۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ حیران رہ گئی۔ تو گویا وہ اس کے گاؤں کے سردار کی محبت تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آئی ایم سوری آنٹی، اس نے پہلی بار اس عورت سے کوئی بات کہی تھی۔ ارے خوش نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، سوری تو مجھے تم سے کرنی چاہیے کہ میں تمہیں شادی سے پہلے یہاں لانے پر مجبور ہو گئی، لیکن تمہارا نکاح وہاں تمہاری مرضی کے بغیر ہو رہا تھا، اور اس کی اجازت تو ہمارا اسلام بھی نہیں دیتا، اور غیر معمولی انسان کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں بیٹا۔ اس کے سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ سوچے جا رہی تھی کہ نہ جانے اس نے اپنی ماں کو کیا بتایا ہوگا کہ میں اس پر کس طرح تنقید کرتی تھی۔ اس نے قریب سے سوچا تھا، جی آنٹی، اس نے سر جھکا دیا تھا۔ وہ یہاں کے سردار کی محبت تھی، گویا وہ بہت ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر اس ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا تھا، اور اب نہ جانے وہ کہاں تھا۔ کہیں وہ اس کی تائی کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر پہنچاتا ہے تو پہنچا دے۔ اس نے بھی ٹھان لیا تھا وہ اب کسی کا احسان نہیں کرے گی۔ تایا جان تو وہی تھے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ برہان کی امی کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ انہوں نے کان سے لگایا اور پھر اگلے ہی لمحے، جی بیٹا میں آئی کہتے ہوئے فون بند کرتی اس سے کہتی چلی گئی تھی، بیٹا مجھے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں باہر ملازم کو کہہ دوں گی، وہ تمہیں دے دے گی۔ ابھی وہ یہ کہنے لگی تھی کہ ایک بار پھر سے موبائل پر بیل بجی۔ اب کی بار برہان نے ساتھی نوال کو لانے کا بھی کہا تھا، اور وہ نوال کو اپنے ساتھ لیتی گاڑی میں بیٹھتی روانہ ہو گئی تھی۔ نوال حیرانی سے سوچ میں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، سب کچھ تو بالکل نئے راستے پر گامزن تھا۔ ان کی گاڑی ایک جگہ آ کر رکی تھی، یہ جگہ جانی پہچانی سی تھی۔ نوال کے ساتھ بیٹھی جہاں آرا نے ارد گرد دیکھا تھا، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ گئی ہوں۔ ڈرائیور، کہیں تم ہمیں غلط راستے پر تو نہیں لے کر آئے؟ اس نے آگے بیٹھے ڈرائیور سے پوچھا تھا، اس کی آواز میں کافی غصہ بھی شامل تھا۔ نوال نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آنٹی سب خیریت تو ہے نا؟ آپ غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں غلط جگہ پر لایا ہے۔ وہ اس کی بات پر ابھی بولی ہی تھی کہ ڈرائیور بولا، نہیں صاحب جی، جو لوکیشن بھیجی ہے وہ یہیں کا پتہ بتا رہی ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ اس نے اپنا موبائل آگے کیا، لوکیشن بالکل یہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نوال نے دیکھا، ارے یہ تو ہمارا ہی گھر ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ نوال نے گرتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی جہارا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں آنٹی، ہمارا گھر ہے۔ کیا وہ یہاں پر ہے؟ کیا واقعی میں برہان جہاں پر آیا ہوا ہے؟ وہ حیرت میں مبتلا تھی کہ تبھی برہان انہیں اس گھر کے دروازے سے باہر آتا ہوا دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سب سے پہلے اس نے جہاں آرا عورت کو باہر نکالا۔ جہاں آرا حیرانی سے باہر نکلی تھی، لگتا تھا جیسے ان پر گھڑوں پانی گر گیا ہو۔ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے چپ لگا دی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر نکلی تھی تو کافی خوش اور چنچل سی تھیں، لیکن اب یہاں آ کر انہیں کیا ہو گیا تھا؟ فی الحال تو نوال انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ برہان دوسری طرف سے مڑ کر آیا اور پھر نوال کے سامنے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جسے دیکھ کر نوال کا دل پہلے سے کچھ بہتر ہوا تھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ نے ہمیں یہاں بلایا؟ اس کے دل کو تسلی تو ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہاں اپنے دروازے پر آ کر حیران ہو رہی تھی۔ اور یہ آنٹی کو کیا ہوا ہے؟ یہ وہاں سے بیٹھی تھی تو خوش مزاج تھی، مسکرا رہی تھی، لیکن یہاں آتے ہی نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ بالکل چپ ہو گئی ہیں، کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ وہ حیرت سے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہاں ایک گہرا راز چھپا ہے، تم اندر چلو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا، چلو آؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے ہاتھ سے پکڑتا ہوا دوسری جانب لے گیا، جہاں آرا بھی سکتے میں کھڑی اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ برہان، تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ انہوں نے پہلی بار کچھ کہا تھا۔ امی جان، آپ اندر چلیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا، اب آپ آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے برہان نے انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے اندر لے گیا۔ اس کے ہاتھ میں نوال کا ہاتھ تھا۔ نوال اس طرح سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اور آگے کا منظر دیکھ کر نوال کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ تائی جان اس وقت ایک کرسی پر قیدی بیٹھی تھیں۔
ان کے ساتھ ہی ان کا وہ بھائی بھی۔ اور پھر جہانآرا یکدم سے بھاگتی ہوئی گئی اور اس شخص کے گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے کہنے لگی، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی بے غیرت انسان، تمہاری وجہ سے میں در در کے دھکے کھانے پر مجبور ہوئی، میں تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس 21 سالہ زندگی میں نے بس اس آگ میں جلتے ہوئے گزار دی ہے کہ میں کسی روز تمہارا گریبان تک ضرور پہنچوں گی۔ آج قسمت نے مجھے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دیکھو یہ میرا بیٹا، اس نے میرا انتقام بھی لے لیا ہے تم سے۔ جو تم نے کیا اس کے لیے میں تمہیں معاف کرنے والی نہیں، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کا گریبان پکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر مکوں کی بارش کرنے لگی تھی۔ برہان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوال جلدی سے برہان کے کندھے سے لگتی ہوئی کہنے لگی۔ برہان نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں نوال، برسوں کی جو آگ ان کے دل میں پل رہی ہے اسے یہ ٹھنڈا کر رہی ہیں۔ برسوں کا انتقام آج مکمل ہونے والا ہے، تم فکر نہ کرو۔ تمہارے اور ماضی کے مجرم یہی لوگ ہیں، اور تم جاننا چاہتی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو سنو۔ جو آگے ہو رہا ہے اسے غور سے دیکھو، تم پر حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ وہ وہیں اس کے کندھے کے قریب ہوتی اس کے کندھے کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتی اپنا سر اس پر ٹکا گئی تھی۔ اس کا دل بہت دھڑک رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی تائی جان نے ایک نظر بھر کر اسے دیکھا۔ ارے پیاری بیٹی، تم تو میری بیٹیوں جیسی ہو نا، تم نے تو کبھی میرا سر نہیں جھکنے دیا۔ دیکھو تمہاری ماں جیسی تائی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ شخص مجھے پکڑ کر کیا کر رہا ہے۔ بیٹا، ان سے کہو نا کہ مجھے چھوڑ دیں، وہ مصنوعی اپنائیت سے کہہ رہی تھیں، جبکہ نوال کے چہرے پر یکدم سے غصہ آ گیا تھا۔ مجھ سے میرے ماں باپ چھیننے کے بعد آپ لوگوں نے کب مجھے اپنا سمجھا؟ کب آپ لوگوں نے اپنا سمجھ کر مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا ہے؟ جب تک تایا جان تھے انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں چھپا کر رکھا، اپنے سائے تلے مجھے چھپا کر رکھا، لیکن پھر ان کے جانے کے بعد آپ نے تو اپنا اصلی رنگ دکھا دیا نا مجھے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ رہی بات رشتے کی، تو میں نے برہان کو اپنا ہمیشہ کے لیے ہم سفر مان لیا ہے۔ اس نے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو برہان کو یوں لگا جیسے ایک ٹھنڈ اس کے کلیجے میں پڑ گئی ہو۔ مسکراتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ بڑا فرق کرتے کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکیاں آپ کے زیر ہیں اور آپ کے دباؤ میں کچھ بھی کر سکتی ہیں، تو وہ کوئی آپ کی زر خرید غلام نہیں، بلکہ وہ میری محبت ہے، اور میری محبت کو اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے لڑ سکے، اپنی پسند بتا سکے، اور جس کے ساتھ میں ہوں اسے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات میری ماں کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی، تو اس کا انتقام اب میری ماں آپ سے لے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہاتھ باندھ کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ نوال بھی سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی، البتہ نوال کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے رکھا تھا، جس سے نوال کو کافی تحفظ مل رہا تھا۔ تم نے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ کروایا، اور پھر اسے مارنے کے بعد جب مجھے یہاں لایا گیا تو میں یہاں آئی، میری تو عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور تم نے کمینے انسان، تم نے اپنی کمینگی دکھائی، اور تم جیسی عورت پر تو شیطان بھی لعنت بھیجتا ہوگا زرینہ۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں تم دونوں سے لے کر رہوں گی۔ اپنی زندگی کے 21 سال میں اسی بدلے کی آگ میں تڑپتی رہی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میرے شوہر کی موت صرف اور صرف ایک حادثہ تھی، لیکن نہیں، اس شخص نے تو اسے جان بوجھ کر مارا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب میں اپنی بیٹی کو یہاں لے کر آئی، اس نے مجھ پر گندی نگاہ رکھی اور پھر صداقت بھائی کے سامنے مجھے غلط ثابت کر کے مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا۔ زہرا کی آواز میں اب نمی گھل گئی تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بات کے جواب میں کرسی پر قیدی تائی جان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ زہرا، تم نے سوچا ہے کہ تم خود کیا تھیں؟ تم تو خود اتفاق کی بیٹی تھیں، تمہیں وہ بیاہ کر یہاں لایا تھا، اپنے گھر کی ساکھ اس نے خراب کی تھی، اس کو اس کے کیے کی سزا تو ملنی ہی تھی نا۔ یہ بات سن کر نوال کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو اسی شوق سے باہر نہیں آ رہی تھی کہ یہ سامنے کھڑی عورت سچ میں اس کی ماں تھی، کیونکہ اسے تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کی ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اگر اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا تھا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ اپنی 3 سالہ بیٹی کو یہاں چھوڑ گئی تھی تو اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ اس کی ماں نہیں تھی تو اور کون تھی؟ اور اگر وہ اس کی ماں تھی تو ایسا کیوں کہا گیا تھا کہ وہ طوائف تھی؟
میں کوئی طوائف نہیں تھی، یہ تو میں نے وہاں پر پرورش پائی تھی، لیکن مجھے پرورش دینے والی بھی میری ماں کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ اسے زبردستی اس کام میں دھکیلا گیا تھا، لیکن اس نے مجھے اس کام سے ہمیشہ دور رکھا تھا، اور پھر ایک اچھے انسان کو دیکھ کر مجھے اس کے ساتھ نکاح کروا کر رخصت کر دیا تھا۔ اور وہ شخص کوئی گندا تمہارے گھر نہیں لایا تھا، بلکہ وہ شخص تو مجھ پر احسان کر کے مجھے اس گندگی سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے مجھے تحفظ بھری زندگی دی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے پورے 5 سال گزارے تھے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہوئی تھی، یہ نوال میری ہی بیٹی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی ہوئی نوال کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ نوال کے لیے سب کچھ بالکل ایک نئے احساس سے کم نہ تھا۔ کیا سچ میں آپ میری امی ہیں؟ اس نے روتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو جہاں آرا نے اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اسے خود سے لگا دیا، اور تجھ جیسی عورت کو تو شاید شیطان بھی دور سے دیکھتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ یہاں پر اگر یہ تھی تو مجھے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس تیری تائی جان نے اپنی بھائی کے ساتھ مل کر تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی میری عدت بھی نہ گزری تھی، انہوں نے مجھے تم سے چھین لیا کیونکہ اس کے بھائی نے مجھ پر بری نظر رکھی تھی، اور جب میں نے چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کیا تو پھر اس نے مجھ پر تہمت لگا دی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ لیکن تمہارے تایا جان ایک اچھے انسان تھے، ان کے سہارے میں تمہیں یہاں چھوڑ گئی تھی، لیکن پل پل میں تمہارے لیے مرتی رہی، جیتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اور یہ سب کچھ میرا بیٹا جانتا تھا۔ اس روز اسے سب کچھ معلوم ہوا تھا کہ تم میری ہی بیٹی ہو، اور پھر جب اسے معلوم ہوا کہ تم پر بھی ان لوگوں نے ایسے ہی ظلم توڑے ہیں تو اس نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک لازمی پہنچائے گا۔ لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے مجرم وہی ہیں جو میرے مجرم ہیں، اور میں ان لوگوں کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے باپ کی تمام جائیداد ان لوگوں نے ضبط کر رکھی تھی جو تمہارے باپ نے تمہارے نام کر رکھی تھی، اور ان لوگوں نے اسی لیے تو تمہیں اپنے زیر رکھا تھا کہ تمہیں کچھ پتہ نہ چل سکے کہ ان کا راز تم پر کھل جائے۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تمہیں بھول گئی تھی، تمہیں نہ بھولی تھی، مگر وہاں تمہیں میں چھوڑ آئی تھی، اور اب نہیں۔ ابھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ برہان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، پولیس آ کر ان لوگوں کو گرفتار کر لے گی، اور جیسے ہی گرفتار کرے گی ان لوگوں کے سامنے ہی میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ کچھ لمحوں بعد ہی پولیس کے ہارن بجے تھے اور پھر وہ لوگ آ کر انہیں لے گئے تھے، لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی اس نے ان کے سامنے ہی نکاح کیا تھا۔ کافی دن گزر چکے تھے، وہ لوگ سلاخوں کے پیچھے تھے، اور جہاں آرا اپنے دشمنوں کو اس طرح سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اپنی بہو کو وہ اپنے گھر بڑے شان سے لے کر آئی تھیں، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہوا تھا اور کیا نہیں، لیکن وہ اپنی بہو کو بڑے ہی شاندار طریقے سے گھر لائی تھیں۔ بڑے ہی شاندار طریقے سے ان کا ولیمہ ہوا تھا، اور یہ ولیمے کا دن تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تیار ہو کر اپنا سراپا دیکھ رہی تھی جب برہان ان کے قریب آیا۔ میں نے کہا تھا نا، تم پر صرف میرا حق ہے، اور میرے علاوہ تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو خدا نے یہی منظور کر لیا۔ وہ خوشگوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر وہ شرما گئی تھی۔ اس نے اس کے پاس سے اسے پکڑ کر اسے کھڑا کیا، اور پھر اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اس قدر اپنے قریب کیا کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ سلور کلر کے سوٹ میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ چاند سے اتری چاند کی چاندنی لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت ہے آپ، اور آپ نے ہم سے بہت انتظار کرایا ہے مس نوال۔ اب آپ کی خیر نہیں، یہ کہتا ہوا وہ اس کے گردن پر جھکتا چلا گیا تھا، اور اب کی بار نوال اس سے دور نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص کی قربت پا کر اس قدر خوش تھی کہ اسے لگتا تھا شاید اس نے اپنی زندگی میں اتنا صبر کیا تھا، اس صبر کا پھل خدا نے اس شخص کی صورت میں اسے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں 2 موتی کی طرح آنسو چمکے تھے۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس کے تایا ابا نے ایک بار اسے کہا تھا، بیٹا جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد کوئی ایسا انسان تمہاری زندگی میں ضرور آئے گا جو میری طرح تمہارا خیال رکھے گا، جو مجھ سے کہیں زیادہ تمہارے لیے تڑپ رکھے گا۔ بیٹا بس تم اپنا خیال رکھنا۔ تایا کی یہ بات یاد آتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص بھلے ہی شدت سے اس کے سینے پر جھکتا چلا جا رہا تھا، اور وہ اب بھی اسے پیار سے ایسے ہی نشے میں جھکے رہنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر جب تک وہ اس سے دور نہ ہٹا وہ اس سے دور نہ ہوئی۔ ان کے اس کمرے میں محبت ایک کھڑکی کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ یہاں مکمل ہو چکی تھی، اس نے 2 دلوں کو ایک کر دیا تھا اور محبت ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ویورز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ جی ناظرین، اب آپ بتائیں کہ کیا تائی جان اور ان کے بھائی کے ساتھ ٹھیک ہوا یا کچھ اور ہونا چاہیے تھا، اور کیا نوال اور برہان کی جوڑی ملا دینی چاہیے تھی یا پھر ابھی انہیں ذرا تڑپانا چاہیے تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ناول۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔